بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ الحمد للہ سیرت النبی کے عنوان سے ہماری یہ 16ویں مجلس ہے۔ اس سے پچھلی مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے آپ علیہ السلام کی ہجرت حبشہ کا اور پھر ہجرت سے واپسی کا، اسی طرح بنو ہاشم کا جو بائیکاٹ ہوا جس کی بنیاد پر شعب ابی طالب میں پورے قبیلے بنو ہاشم نے پناہ لی تھی، پھر اس سے رہا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے معاہدے کو، تحریری معاہدے کو کیڑوں کے ذریعے ختم کروا دیا تھا۔ اسی طرح سن نبوی 10 میں، یعنی آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 10ویں سال میں، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، جس میں آپ کے کفیل چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور ابو طالب کی وفات کے 3 یا 4 روز کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ اور چونکہ آپ علیہ السلام کے سب سے بڑے حامی اور دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑے معاون اور مددگار حضرت چچا ابو طالب تھے، جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے، اور آپ علیہ السلام سب سے زیادہ چچا ابو طالب ہی کی کفالت میں رہے ہیں۔ تقریباً 40 سال کا عرصہ اپنے چچا کی کفالت میں گزارا، اور ہر دشوار کن گھڑی کے اندر، ہر فکر انگیز لمحے میں، اور آپ علیہ السلام پر جو بھی دشمنوں کی طرف سے تکالیف آئی، ان تمام مواقع پر چچا ابو طالب نے کھل کر آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ چچا ابو طالب نے بھی تکلیفیں اپنے سر لی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام چچا ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعائیں فرمایا کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے منع کر دیا، اس لیے کہ ابو طالب کا انتقال بالاتفاق کفر پر ہوا تھا۔ اسی طرح اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، اور آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ کی حیات میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد جب بھی خوشی کے مواقع آتے تھے، آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو یاد فرمایا کرتے تھے، اور جو بھی تھوڑا سا کھانا یا ضیافت کی چیز ہوتی تھی وہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک اور ان کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کی والہانہ اور قلبی محبت تھی۔ اب ظاہر ہے کہ زندگی کے اندر باپ کے درجے میں جو چچا تھے، جو ہر موقع پر آپ کے کام آئے ہیں، ان کا سہارا اٹھ گیا۔ اسی طرح ہر فکر کے موقع پر اور غم کے لمحے پر آپ کو دلاسا دینے والی اور آپ کو تسلی دینے والی اور آپ کا سہارا بننے والی جو خاتون تھی زندگی میں، رفیق حیات، وہ بھی اسی سال انتقال کر گئی۔ تو آپ علیہ السلام پر بے پناہ صدمے کا پہاڑ ٹوٹا۔ اسی لیے تاریخ کے اندر اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ جب یہ 2 صدمے آپ علیہ السلام پر آن پڑے، اور چچا ابو طالب کے انتقال کی وجہ سے دشمنوں نے کھلم کھلا آپ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، اسی طرح آپ کو ستانا سر عام اس کا آغاز ہو گیا، تو پھر آپ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں 10 سال سے توحید اور رسالت اور آخرت کو اپنی قوم قریش مکہ اور مکہ کے دوسرے خاندان کے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ذرا میں ایک اور تدبیر کروں کہ یہاں قریب میں تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف شہر ہے، اور اس کے اندر ایک قبیلہ آباد ہے، بنو ثقیف قبیلہ۔ وہ بڑا سمجھدار قبیلہ تھا اور پورے عرب کے اندر قابل عزت سمجھا جاتا تھا۔ تو
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس قبیلے کے پاس دعوت حق کو لے کر جاؤں اور ان کے سرداروں کے سامنے پیش کروں، تو چونکہ وہ سردار سمجھدار ہے، ذہین ہے، اچھی بات کو قبول کرنے کی صلاحیتیں ان کے اندر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میری قوم اسلام کو قبول نہ کرے، لیکن اس سے پہلے بنو ثقیف کا قبیلہ مسلمان ہو جائے اور ان کے سرداروں کے گلے یہ بات لگ جائے۔ اس امید کے ساتھ سن نبوی 10 کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 50 سال کی تھی، اس وقت آپ نے یہ سفر شروع کیا، اور یہ طائف کا سفر صرف دعوت الی الحق کی بنیاد پر تھا۔ کوئی آپ کا دنیاوی مفاد یا دنیاوی غرض اس کے اندر وابستہ نہیں تھی، اگرچہ مستشرقین نے اس پر لیدیں مچائی ہے اور اعتراضات کیے ہیں، جن اعتراضات کی کوئی حقیقت نہ شریعت میں ہے نہ سیرت کی کتابوں سے اس کا سراغ ملتا ہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو طائف کا سفر تھا خالصتاً دعوت الی الحق کی بنیاد پر تھا۔ آپ ان امیدوں کے ساتھ طائف پہنچے ہیں، اور اس سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے متبنہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ آپ طائف پہنچے ہیں۔ طائف میں پہنچ کر قبیلہ بنو ثقیف کے جو 3 سردار تھے، جو تینوں آپس میں بھائی تھے، ایک کا نام عبد یا لیل تھا، اسی طرح ایک کا نام حبیب تھا، اسی طرح کسی تیسرے کا نام کوئی اور تھا، یہ تینوں بھائی تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تینوں سے علیحدہ علیحدہ ملے۔ تیسرے کا نام مسعود تھا۔ آپ تینوں سے علیحدہ علیحدہ ملے اور آپ نے دعوت الی الحق سمجھائی اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اپنے نبی ہونے کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو قرآن نازل فرمایا تھا، اس قرآن کی حقیقت کو ان کے سامنے واضح فرمایا۔ اسی طرح وہ جن بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان بتوں کی پرستش کی حقیقت کو ان کے سامنے اجاگر کیا۔ تو چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو ان کی دنیاوی عزت اور دنیاوی عہدے کی بنیاد پر بڑی امیدوں کے ساتھ گئے تھے کہ سمجھدار مانے جاتے تھے، اسلام کو قبول کر لیں گے، لیکن کیا وہ اسلام تو قبول کرتے؟ الٹے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ پر ایک نے یہ جواب دیا کہ نعوذ باللہ، کیا آپ کو آپ کے سوا اللہ تعالیٰ کو نبی نبوت دینے کے لیے کوئی اور ملا ہی نہیں تھا؟ اسی طرح دوسرے نے یہ اعتراض کیا کہ میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم سے بات کرنا بھیجا ہے۔ اسی طرح تینوں نے اپنے اپنے اعتبار سے انتہائی ترش روح جواب دیے، جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا صدمہ ہوا، اور اتنے پر جواب دینے پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ شہر کے اوباش اور بدمعاش قسم کے جو بچے تھے ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے کر دیا۔ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کا تمسخر کرتے تھے، آپ کو ڈھیلے اور پتھر مارتے تھے۔ اتنے پتھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر برسائے گئے کہ آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک بھی لوہوں سے، خون کے قطروں سے رنگ آمیز ہو گئے۔ یہ طائف کے منظر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ساری تکلیفیں دی گئی، اور جب ڈھیلے مارنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم سے بہت زیادہ مقدار میں خون بہہ گیا اور آپ کمزور اور نڈھال ہو کر کہیں بیٹھتے تھے، تو وہی بدمعاش قسم کے جو بچے ہوتے تھے وہ زبردستی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کھڑا کرتے تھے، اٹھاتے تھے اور آپ کو چلاتے تھے، اور پیچھے سے پھر سے پتھر مارنا شروع کرتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تالیاں بجا کر آپ کا تمسخر کیا جا رہا تھا۔ ذرا ہم اس کو اپنے باپ پر تصور کریں یا اپنی ذات پر تصور کریں، اس کو امیجنگ کے تصور سے ہم دیکھیں، اپنی لائف کے اندر اس کو ذرا سوچیں ہم کہ اگر میرا باپ کسی حق کی بنیاد پر کسی بستی میں پہنچے اور اس کے ساتھ اس بستی والوں کا یہ رویہ ہوگا تو ہمارا کلیجہ منہ کو آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہمیں کتنی تکلیف ہوگی اور کتنا ہمارا ان بستی والوں پر ہمارا غصہ بھڑکے گا۔
اور نہ جانے ان کے ساتھ ہم کیا رویہ اختیار کریں گے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ آپ علیہ السلام کا وہ سال عام الحزن کا تھا، آلریڈی پہلے سے آپ صدمے میں مبتلا تھے اپنے چچا اور اپنی زوجہ محترمہ کے انتقال کی وجہ سے، اور کن امیدوں کے ساتھ طائف کا 90 کلومیٹر کا تقریباً پیدل سفر کیا تھا، اور اس کے باوجود بستی والوں کا یہ رویہ، آپ کا جسم لہو لہان ہے، جبکہ آپ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد دنیا میں دنیا و آخرت دونوں میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ تو بتائیے آپ علیہ السلام کی ان تکلیفوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت حلم اور بردباری کا کیسے مظاہرہ فرمایا ہوگا۔ اب جب آپ علیہ السلام لہو لہان ہو کر اور ان تمام تکلیفوں کو جھیل کر ذرا راستے سے جا رہے تھے، ایک وادی آتی ہے جس کا نام قرن الثعالب ہے، وہاں پر آپ علیہ السلام پہنچے تو اچانک آپ کے اوپر ایک بادل سایہ فگن ہوا۔ آپ نے نگاہ اٹھائی بادل کی طرف، تو اس بادل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک پہاڑوں کو پر مسخر کیے ہوئے فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ کا جو بھی حکم ہوگا وہ فرشتہ کرنے کو تیار ہے۔ پھر اس فرشتے نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا اور اس نے آپ سے یہ گزارش کی کہ اللہ کے نبی، اگر آپ یہ چاہتے ہو اور آپ کی یہ آرزو ہے کہ ان تکلیفوں کا انتقام لیا جاوے، تو ابھی آپ حکم دے دیجئے، میں ان دونوں جانبوں کے پہاڑوں کو ملا کر بستی والوں کو ریزہ ریزہ کر دوں گا اور ان کو کچل دوں گا۔ قربان جائیے آپ علیہ السلام کی ذات رحمت پر کہ آپ نے ان تمام تکالیف اور مصیبتوں کو جھیلنے کے باوجود نہ فرشتے کی حامی بھری اور نہ اس کو اجازت دی، بلکہ اس موقع پر آپ علیہ السلام کی لسان مبارک سے نکلے ہوئے یہ کلمات آج بھی حدیثوں کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ یہ قوم نادان ہو، جاہل ہو، میری شخصیت سے ناواقف ہو، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہی نسلوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے جو میری اللہ کی توحید کا اور میری نبوت کا اقرار کریں گے اور اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اب ذرا ہم اپنی ذات پر اس واقعے کو منطبق کریں کہ قبیلہ بنو ثقیف کی طرف سے پہنچنے والی طائف کی وادیوں کی تکلیف کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ، تکلیفوں کا نتیجہ اور بدلہ اللہ پاک نے کہاں پر دیا کہ اسی واقعے کے تقریباً 100 سال کے لگ بھگ اسی قبیلہ بنو ثقیف میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، محمد بن قاسم ثقفی، اور وہی اسلام کا جھنڈا لے کر حجاج ابن یوسف کے زمانے میں عرب سے روانہ ہوتا ہے، 7 سمندروں کو پار کرتے ہوئے ہندوستان پہنچتا ہے، اور اسی کی بدولت پورا بر صغیر اسلام سے منور ہوتا ہے۔ اگر تصور کیجئے آپ علیہ السلام اس موقع پر فرشتے کی حامی بھرتے اور اس کو اجازت دے دیتے تو شاید ہم تک اسلام نہ پہنچتا۔ ہم تک اسلام پہنچنے والے وہی طائف سے اٹھنے والے باشندے محمد بن قاسم ثقفی کی محنت کا نتیجہ تھا، یا آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اسی طرح جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک باغ پڑتا تھا، عتبہ اور شیبہ، عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ، یہ دونوں بھائی تھے اور یہ دونوں دشمنان اسلام میں سر فہرست تھے۔ ان دونوں کا باغ پڑتا تھا، لیکن چونکہ پھر بھی آپ علیہ السلام کا تعلق ان کے وطن سے تھا، آپ ان کے خاندان سے تھے، اس لیے آپ کی ذاتی حالت کو دیکھ کر اور آپ کی وقتی کیفیت کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر ذرا نرم رویہ پیدا ہوا اور ان کو ترس آیا، اور آپ علیہ السلام اسی باغ میں ایک درخت کے نیچے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان دونوں بھائیوں نے دیکھ لیا، تو انہوں نے اپنے غلام عداس کو بلایا اور اس کو کچھ انگورے اور کچھ پھل دیے اور کچھ پانی دیا انگور کا شیرہ کہ یہ اس آدمی کو محمد کو جا کر پلاؤ تاکہ اس کو تھوڑا سا راحت اور آرام ملے۔ اب یہ عداس جو بعد میں مسلمان ہوئے،
اسی موقع پر حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس وہ لے کر آئے. آپ نے اس کو نوش فرمایا اور انگور کے شیرے کو پیا، اور آپ نے حضرت عداس سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہو؟ تو حضرت عداس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں. تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ کیا میرے بھائی یونس ابن متیٰ جو نبی گزرے ہیں ان کی بستی کے باشندے ہو آپ؟ تو اس نے فوراً کہا حضرت عداس نے کہ آپ کو کیا معلوم؟ تو آپ علیہ السلام نے موقع دیکھتے ہوئے جو قرآن اللہ پاک نے نازل کیا تھا وہ حضرت عداس کو سنایا، اپنی نبوت کا اظہار کیا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا. تو اسی مجلس کے اندر حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آج بھی اسی جگہ پہ ان کے نام سے طائف کے اندر مسجد عداس بنی ہوئی ہے جس کی معتمرین اور حجاج زیارت کرتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام کو وہاں پر کچھ آرام ہوا، راحت ملا. اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے مکہ مکرمہ کے لیے. لیکن آپ مکہ مکرمہ ڈائریکٹ نہیں پہنچے، بلکہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام مقام نخلہ ہے، جہاں پر کھجور کے درخت بہت زیادہ تعداد میں ہیں. وہاں نخلہ عربی کے اندر کھجور کے درخت کو کہتے ہیں. وہاں پر بہت زیادہ گھنے کھجور کے درخت ہے، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام عربی کے اندر مقام نخلہ کہا جاتا ہے. اس جگہ پر آپ نے کچھ دنوں کا قیام فرمایا، اور وہیں پر قیام فرما تھے آپ، اور رات میں تہجد میں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے قرآن کے راستے سے سرگوشی اور مناجات فرما رہے تھے. اور جب آپ علیہ السلام اپنے لسان مبارک سے تہجد کے پرسکون فضا کے موقع پر قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا، کیا سنہرا وہ منظر اور موقع ہوگا. اسی موقع پر نصیبین کے 7 جن، ترکی کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام نصیبین ہے، نصیبین کے 7 جنوں کا وہاں سے گزر ہوا. تو ان 7 جنوں نے دیکھا کہ کوئی آواز آ رہی ہے، اور انتہائی دلکش اور دلربا آواز ہے، لاؤ ذرا ہم یہاں رک کے سنتے ہیں. تو وہ سننے لگے تو قرآن سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. اور اس واقعے کو، اور یہی وہ موقع ہے کہ پہلی مرتبہ جنوں کی آپ علیہ السلام سے گویا کہ ملاقات ہوئی، اور جنہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور آپ کے قرآن سے متاثر ہوئے. اس واقعے کو سورہ احقاف کے اندر اللہ پاک نے آیتوں کی شکل میں اتارا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، یاد کیجئے اس موقع کو جب کہ ہم نے جناتوں کے ایک قافلے کو آپ کے پاس بھیجا. یہی پہلا موقع تھا جو نصیبین کے 7 جن تھے، مقام نخلہ میں آئے تھے. یستمعون القرآن، جو قرآن کو غور سے سنتے تھے، اور جب قرآن کو سنتے تھے قولوا انصتوا، تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ خاموش رہو اور غور سے قرآن کو سنو. فلما حضروه قولوا انصتوا فلما قضی، جب آپ علیہ السلام نے قرآن پڑھ کر مکمل کر دیا، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، تو یہ جنات اپنے قوم کے پاس واپس گئے اور وہ اپنی قوم کو ڈرانے لگے. کن الفاظ سے ڈرانے لگے؟ یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ موسیٰ کے بعد ایک ایسی کتاب اور ایک ایسا کلام نازل ہوا ہے جس سے ہم بالکل متاثر ہو چکے ہیں. اور وہ کلام ایسا ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، کہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. ان کلمات کے ساتھ ان جناتوں نے گویا کہ اسلام کو قبول بھی کیا اور اپنی قوم میں جا کر دعوت حق کو بلند کیا اور قرآن کا پیغام سنایا. تو چاہے فوری طور پر آپ علیہ السلام کی ظاہری سیرت کو دیکھتے ہوئے طائف کا سفر بظاہر ناکام نظر آ رہا ہے، لیکن وہ یہی طائف کا سفر تھا کہ جس میں حضرت عداس نے اسلام قبول کیا، اور یہی وہ طائف کا سفر تھا کہ جس میں سب سے پہلے جناتوں نے آپ کی زیارت کی، اور نصیبین کے جناتوں نے اسلام قبول کیا اور دعوت الی الحق کو لے کر اپنے علاقے اور نصیبین میں پہنچے. پھر آپ علیہ السلام یہاں رک کے ایک بات سمجھیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو
انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح آپ جناتوں کی طرف بھی مبعوث تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پوری دنیا کے اندر ان ساری مخلوقات میں سے صرف 2 ہی مخلوقات اللہ کے احکام کی مکلف ہے، ایمان سے لے کر تمام احکام کی، ایک جنات ہے اور ایک انسان ہے۔ اور یہی وہ 2 مخلوقات ہیں جن کا کل روز محشر حساب ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جس طرح انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح آپ جناتوں کے لیے بھی مبعوث ہوئے تھے۔ اور آپ علیہ السلام سے جناتوں کی ملاقات اور ان تک دعوت کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور قرآن آخرت سمجھانے کے واقعات حدیثوں میں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلا موقع ہے مقام نخلا کا۔ اسی طرح دوسرا موقع وہ ہے کہ ایک غزوے سے آپ علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے اور کہیں پر آپ رکے ہوئے تھے کسی وادی میں، تو اچانک ایک قافلے کا گزر ہوا، جناتوں کے ایک قافلے کا، اور وہ قافلہ اس بیک گراؤنڈ میں گزرا تھا کہ چونکہ آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جناتوں کو اللہ کی طرف سے یہ پرمیشن تھی کہ وہ آسمانوں تک پہنچ سکتے تھے، اور فرشتے آپس میں آسمانی نظام کی جو باتیں کرتے تھے وہ باتیں سن کر زمین پر آ کر زمین میں جو کاہن تھے، جو لوگوں کا مستقبل بتایا کرتے تھے، ان کو وہ باتیں بتایا کرتے تھے میل ملاپ کر کے، اندر اپنی طرف سے کچھ باتیں ملا کر۔ اب کاہنوں کو وہ آسمانی مواد مل جاتا تھا جس کو وہ بتلاتے تھے، اور پھر آئندہ مستقبل میں وہ ذرا 50% صحیح ثابت ہوتا تھا اور 50% غلط ثابت ہوتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کا کاہنوں سے ربط اور تعلقات اور عقیدت بڑھتی تھی۔ یہ آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہوتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے بعثت کے فوری اثرات جو دنیا میں مرتب ہوئے، ان میں ایک بنیادی اثر یہ ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد جناتوں کے لیے آسمان کے دروازے بند ہو گئے۔ اگر وہ زبردستی جانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے روک دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ایک شہاب ثاقب اور ایک ستارہ ان پر مار دیا جاتا ہے جس سے وہ شعلہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک آسمانی نظام ہے کہ جس سے اوپر کی ساری خبریں ان کے لیے بند کر دی، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کی بعثت کا یہ اثر ظاہر نہ ہوتا اور جناتوں کی آمد و رفت آسمانوں میں جاری رہتی، تو پھر یہ آپ علیہ السلام پر ایک طرف آسمان سے قرآن نازل ہوتا اور دوسری طرف یہ میل ملاپ کی باتیں ساری لا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے، تو اس سے پورا منزل من السماء جو نظام تھا وہ ایک دم ہکا بکا ہو جاتا اور ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ آپ علیہ السلام کی بعثت کو خالصتاً بعثت قرار دینا تھا، اور آپ کی دعوت الی الحق کے ساتھ کسی بھی رنگش کو اللہ تعالیٰ پسند کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے جناتوں کی آمد و رفت کو ختم کر دیا، اور یہ آپ کی بعثت کا بنیادی اثر تھا۔ اب جب جناتوں نے ان چیزوں کو دیکھا، جنات اور اس میں جو بدمعاش قسم کے لوگ ہیں اس کو شیاطین کہہ دو، جنوں شیاطین نے ان تمام چیزوں کو دیکھا کہ اب ہمارے قافلے آسمان پہ نہیں جا سکتے، تو دنیا میں پوری دنیا کا چکر لگاؤ، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوگا جس واقعے کی بنیاد پر ہمارے اوپر کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے قافلے دوڑائے، تو ان میں سے جناتوں کا ایک قافلے کا گزر اسی وادی سے ہوا جو غزوے کی واپسی پر آپ علیہ السلام رکے ہوئے تھے۔ اور جس وقت یہ قافلہ گزر رہا تھا اس تفتیش میں کہ کس بنیاد پر ہمارے آسمانوں کا راستہ بند ہو چکا ہے، تو اس وقت آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مل کر فجر کی نماز باجماعت ادا فرما رہے تھے، اور آپ فجر کی نماز میں قرات کر رہے تھے۔ تو ان جناتوں نے آپ علیہ السلام کے اس قرآن کو سنا تو وہ بھی بہت متاثر ہوئے، اور وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ یہی وہ کلام ہے اور یہی کلام کا نزول ہے جس کی بنیاد پر ہمارے آسمانوں کا راستہ اور دروازہ بند ہو چکا ہے۔
تو یہ جناتوں سے آپ علیہ السلام کے ملاقات کا دوسرا واقعہ ہے۔ اسی طرح تیسرے موقع کا واقعہ تو حدیثوں میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس کو اللہ پاک نے سورہ جن میں بھی بیان فرمایا، جس کو لیلۃ الجن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جناتوں کو دعوت دینے کے لیے، ان کو توحید اور رسالت سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وادی جن میں پہنچے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پہ مقرر کر کے بٹھا دیا۔ پھر آپ بنفس نفیس رات کی تنہائیوں میں ان وادیوں میں گئے اور ان وادیوں میں جناتوں سے ملاقات کر کے ان کو حق کا پیغام سمجھایا، اور صبح ہوتے ہوتے پھر یہاں واپس تشریف لائے، جس کو لیلۃ الجن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو خیر، جناتوں کی یہ موقع بموقع آپ علیہ السلام سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ جس طرح آپ علیہ السلام انسانوں کے نبی ہیں، اسی طرح آپ جناتوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ نے انسانوں کی طرح جناتوں کو بھی دعوت الی الحق پہنچائی ہے۔ تو خیر، طائف سے واپسی پر آپ سب سے پہلے قرن الثعالب پہ رکے، پھر اس کے بعد باغ میں رکے، اور باغ میں جب رکے تھے تو اس وقت آپ علیہ السلام نے ایسے صدمے کے موقع پر اور ایسے مستر حالت کے اندر کن جامع کلمات کے ساتھ دعائیں کی ہے، جن کلمات کو سن کر ہمارا دل موم ہو جاتا ہے، کہ ایسے صدمے کے موقع پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی طاقت کی کمزوری کا گلہ اور شکوہ تیرے ہی سے کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور میری دعوت پہنچانے میں کوئی تدبیر کے اندر کمزوری رہ گئی ہو تو اس کا گلہ اور شکوہ میں تجھ سے کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، اور لوگوں نے جو مجھے آج ذلیل اور حقیر کیا ہے، مجھے حقارت کی نگاہوں سے دیکھا، اور حقیر آدمی کے ساتھ جس طرح برتاؤ کیا جاتا ہے ایسا سلوک اور معاملہ میرے ساتھ کیا ہے، لیکن میں اس کا گلہ اور شکوہ تیرے سے کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، اے پروردگار تو ہی کمزوروں کا رب ہے۔ یتہجمنی ام الی من تکلنی، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، الی عدوی یتہجمنی ام الی صدیق قریب ملکتہ امری، کیا تو مجھے کسی دشمن کے حوالے کرتا ہے جو مجھے رون دے، جو چاہے میرے ساتھ معاملہ کرے، یا مجھے کسی دوست کے حوالے کرتا ہے جس کے سلسلے میں جس کے ہاتھ میں تو نے میرا کنٹرول دے دیا ہو اور جو میرے اوپر قابو کر گیا ہو۔ لیکن آپ نے آخر میں یہ دعا کی، اے اللہ میرے پر یہ سارے سب کچھ حالات ہوئے، میں کن امیدوں کے ساتھ طائف گیا تھا اور مجھے اس کا نتیجہ کیا دیکھنے کو ملا، ان تمام حالات کو جھیلنے کے باوجود ان لم تکن غاضبا علی فلا ابالی، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے پوری دنیا میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ کتنا جامع جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہی وہ نبیوں کی، انبیاء کی روحانی قوت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ دنیا میں دعوت الی الحق کے پیغام کو لے کر پہنچتے ہیں۔ یہ روحانی قوت ان کے پیچھے کام کرتی ہے۔ یہی انبیاء کے وارثین علماء جو وقت کے مجددین ہوتے ہیں، جو وقت کے حالات سے گھبرائے بغیر پنجہ آزمائی کے ساتھ دعوت الی الحق کو اور اعلاء کلمت اللہ کو بلند فرماتے ہیں، حالانکہ چاروں طرف سے ہوائیں ان کے مخالف ہوتی ہے، تو ان کے اندر انبیاء کے وارث ہونے کے نتیجے میں یہی روحانی قوت ہوتی ہے کہ ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہی آپ نے دعا فرمائی۔ اسی طرح کی اور بھی آگے دعا فرمائی ہے کہ اللہ میں تیری عافیت چاہتا ہوں۔ یہ جامع دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول مستند احادیث کے ذخیرے سے جو دعائیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھی ان کو جمع فرمایا ہے، جس کو مناجات مقبول کہتے ہیں۔ حضرت شاہ وصی اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے اس کام کو مجددانہ کام کہتے تھے، جس کو مولانا قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم بار بار فرماتے ہیں۔ اس مناجات مقبول کے اندر ان ساری دعاؤں کو حضرت تھانوی نے لکھا ہے
اور ان کو احادیث کے حوالے سے نقل کیا ہے، ان کا اہتمام ہماری اور ہمارے گھر والوں کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارے آل اولاد کی تربیت ان دعاؤں کے راستے سے ہوگی۔ تو خیر، آپ علیہ السلام نے باغ میں رک کر اس طرح سے راحت اور آرام کی سانس لی، اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کی۔ مقام نخلا میں جناتوں کے وفد نے آپ سے قرآن کو سنا اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مکہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن آپ مکہ مکرمہ میں ڈائریکٹ داخل نہیں ہوئے، بلکہ غار حرا میں پہنچے، اور غار حرا میں پہنچ کر اخنس بن شریک جو یہودی تھا اس کو کہلوایا کہ کیا تو مجھے پناہ دیتا ہے کہ تیری پناہ میں مکہ میں داخل ہوں۔ چونکہ پورا مکہ آپ کے مخالف تھا، اور آپ کا معاون، سب سے بڑا معاون جو چچا ابو طالب تھے، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب تو بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر ایک آپ کا دشمن بنا ہوا تھا اور آپ کے قتل کے در پہ تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اخنس بن قریش، چونکہ وہ اہل عرب میں بڑا وجیح شخص مانا جاتا تھا، اس لیے اس سے گہار لگائی کہ کیا تو مجھے مکہ میں داخل ہونے کی پناہ دیتا ہے؟ تو اس نے کچھ بہانہ نکال کر منع کر دیا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو سے کہلوایا تو اس نے بھی کوئی بہانہ کر دیا۔ پھر اخیر میں آپ نے مطعم بن عدی سے کہا کہ تم مجھے پناہ دو تاکہ میں تمہاری پناہ میں اپنے وطن مکہ میں داخل ہوں۔ تو مطعم بن عدی نے آپ علیہ السلام کو پناہ دی، اور اسی کی پناہ میں آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، اور اس نے اپنی پناہ کو اس طرح سے نبھایا کہ فوراً اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، تم اس کی حفاظت کرو ننگی تلواروں کے ساتھ، اگر اس کے مقابل کوئی آتا ہے تو تم کسی کی پرواہ مت کرو۔ چنانچہ ان مطعم بن عدی کے بچوں کی پناہ میں آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے۔ طائف کی سفر سے واپسی کے بعد اور سیدھے حرم مکی پہنچے، اور آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور طواف کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی دعوت میں اور اپنے کام میں لگے۔ یہی وہ مطعم بن عدی ہے کہ جس وقت غزوہ بدر ہوا، اسلام کی پہلی جنگ فرقان، اور اس کے اندر 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 بڑے بڑے سردار قید ہوئے۔ تو ان میں جو سردار قید ہوئے تھے قریش کے، وہ بڑے بڑے اپنے خاندان کے چودھری قسم کے لوگ تھے۔ جب ان کو قید کر کے آپ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو آپ کا یہ جملہ حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان کے بارے میں سفارش کرتا تو اس کے کہنے کی وجہ سے میں ان تمام کو رہا کر دیتا، لیکن اس غزوہ بدر کے واقعے کے رونما ہونے سے پہلے ہی مطعم بن عدی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ مطعم بن عدی کا آپ پر احسان تھا، اس لیے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ طائف کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور چونکہ یہ تبلیغی سفر تھا اور دعوت الحق کو لے کر آپ پہنچے تھے، اور یہ جو آپ کو تکالیف دی گئی، ان تکالیف کو لکھتے ہوئے سوانے نگاروں اور سیرت نگاروں کے قلم لرز اٹھے ہیں۔ بلکہ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، احد سے بھی بڑا سنگین دن آپ پر کوئی گزرا ہے کہ جس دن میں آپ پر غموں کے اور تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں؟ حالانکہ احد کا موقع کتنا خطرناک موقع تھا کہ ہاتھوں میں آئی ہوئی جنگ، شکست کا سامنا ہوا۔ خالد بن ولید اور ان کے قافلے کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک میں خود گھس گئی، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا انتہائی، اور اسی طرح آپ کی وفات کی خبر پھیل گئی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ تو یہ انتہائی المناک موقع تھا، اور یہی احد کا موقع تھا کہ آپ کے بہت پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بلکہ شہید کیا گیا، بلکہ ان کے جسم کا مسلح کیا گیا، کہ جن کے جسم کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ایسا سانحہ تھا، اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ احد سے بھی بڑا سنگین دن مجھ پر گزرا ہے، اور وہ طائف کا منظر ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، یہ طائف کا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے، اور یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے، اور اس واقعے کے اندر ہماری تربیت بھی ہے، ہماری اصلاح بھی ہے، اور زندگی گزارنے کے اصول بھی ملتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب بھی دعوت الی الحق کے پیغام کو لے کر ہم اٹھیں گے تو ہمارے پیروں کے نیچے اور قدموں کے نیچے پھول نہیں برسائے جائیں گے، ہمارا استقبال نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں پتھروں سے سنسار کیا جائے گا۔ ان تمام تکالیف کو جھیلتے ہوئے، اللہ سے اپنے تعلق کو برقرار رکھتے ہوئے دعوت الی الحق کے پیغام کو پہنچانا، یہ نبی کا مشن ہے، اور یہی طائف کا درس ہے۔ اسی طرح یہ سن 90-10 کا واقعہ ہے، جبکہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال کی تھی، اور یہی سن 90-10 میں ایک زبردست واقعہ پیش آیا حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا۔ یہ دوس قبیلہ یمن کا تھا، اور حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کے سردار تھے، اور پورے اہل عرب کے دلوں میں ان کی عظمت تھی، بڑے وجیح اور باوقار شخصیت تھے، اور یہ موقع بموقع مکہ آیا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر یہ مکہ تشریف لائے، تو جب قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ طفیل بن عمرو دوسی آیا ہے اور وہ انتہائی ذہین و فطین اور سمجھدار ہے، تو کہیں محمد کا کلام کام نہ کر جائے اور یہ اسلام قبول نہ کر لے، ورنہ اہل عرب سے ہٹ کر ملک یمن میں اسلام پہنچ جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں نے مشورے کر کے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان بھرے کہ ہمارا ایک بھتیجا ہے محمد نام کا، وہ عجیب و غریب کلام سناتا ہے، اور اس کے کلام میں جادو ہے، جو بھی سنتا ہے وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر ہر قسم کی تکلیفیں اٹھانے کے لیے اس محمد کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے آبا و اجداد کے دین پر برقرار رہنا چاہتے ہو اور اپنے دین کا تحفظ چاہتے ہو تو اس کے کلام کی طرف اپنا کان مت دھرنا۔ اس طرح سے ان کے کان بھر دیے گئے، اتنے کان بھرے گئے کہ طفیل بن عمرو دوسی نے کپڑا اٹھایا اور کپڑوں کو اور یا روئی کے بڑے حصے کو اپنے کانوں میں گھسا دیا، اپنے کانوں میں ٹھوس دیا، تاکہ نہ کلام پہنچے نہ میں اس سے متاثر ہوں۔ اور انہی کانوں میں ٹھوسے ہوئے کپڑوں کے ساتھ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ کے صرف انداز سے طفیل بن عمرو دوسی متاثر ہوئے، اور انہوں نے اپنے ذہن میں یہ کہا، اپنے ذہن سے سوچا کہ آخر میں بھی تو سمجھدار ہوں، میرے پاس بھی تو عقل ہے، ان لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، میں دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں، اگر ان کا کلام اچھا ہے تو ان کی بات قبول کر لوں گا، ورنہ سننے میں کیا جاتا ہے۔ تو اس نے اپنے کانوں سے کپڑے کو نکالا اور کلام کو سننے لگا، لیکن آخر وہ تو منزل من السما کلام تھا، قرآن تھا، اللہ پاک کی بات تھی، اور یہ طفیل بن عمرو دوسی باوقار شخصیت تھے، فوراً متاثر ہوئے، آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کے خلاف تو مجھے یہ اس طرح سے اکسایا اور بھڑکایا تھا، لیکن میں تو آپ کے کلام سے بے پناہ متاثر ہوا ہوں، آپ اپنا کلام مجھے سنائیے اور اپنا پیغام سنائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور ان کو دعوت دی، اسلام سمجھایا، توحید، رسالت اور آخرت کی باتوں کو ان کے سامنے رکھا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر اسلام کو قبول کر لیا، اور حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے قبیلے میں جا کے اور اپنے گاؤں یمن میں جا کے قبیلے دوس میں خاموش نہیں بیٹھا رہوں گا، بلکہ ان کو بھی یہ پیغام سناؤں گا، اس لیے آپ مجھے کوئی ایسی نشانی دیجئے تاکہ اس نشانی کی بنیاد پر لوگ میری بات پر اعتقاد کریں، یقین کریں۔ تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی اتاریے۔ تو اللہ پاک نے نشانی کے طور پر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ایک نور جاری فرما دیا، ایک روشنی جاری فرما دی،
اور حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے آپ علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے پیغام لے کر یمن قبیلہ دوس کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی اپنے قبیلے کے قریب پہنچے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ پیشانی پر اور میرے جسم پر نور ہے، تو میرا قبیلہ اس کو منفی انداز سے سوچ کر یہ نہ سمجھے کہ دعوت الی الحق کو قبول کرنے کے بنیاد پر ان کا جسم مسلح ہو گیا اور ان کی پیشانی پر پہلے اس طرح کا اثر نہیں تھا، اب اثر ظاہر ہو گیا، تو اس کو منفی انداز میں لیں گے، نیگیٹو انداز میں لیں گے۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سے کہا اے اللہ اس کو کہیں اور منتقل کیجئے، تو اللہ پاک نے ان کی لاٹھی اور ان کے پاس جو عصا تھا اس میں اس نور کو منتقل کر دیا، اور تاریکیوں کے اندر انتہائی ظلمتوں میں اور اندھیرے میں وہ چلتے تھے تو وہ روشنی ان کے لیے اجالے کا کام دیتی تھی۔ جب یہ روشنی لے کر اور صحبت رسالت سے آپ علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کرامت کو لے کر، معجزے کو نہیں کہہ سکتے، کرامت کہہ سکتے ہیں، کرامت کو لے کر یمن قبیلہ دوس کے پاس پہنچے اور ان کو پیغام سنایا، توحید، رسالت، آخرت اور نبی کی شخصیت کو اجاگر کیا، تو چونکہ لوگوں کے لیے تو ایک عجیب بات تھی، تو انہوں نے اپنے سردار کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ ان کی مخالفت شروع کر دی۔ دعوت و تبلیغ کے مشن کو لے کر حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے قبیلے میں اور اپنے پورے وطن میں چلے، لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ ناکام ہو کر، نا امید اور مایوس ہو کر دوبارہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے قبیلے کو ہر ممکن کوشش سے سمجھا دیا، لیکن وہ آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے بد دعا کیجئے اور ان کی ہلاکت کی بد دعا کر دیجئے تاکہ میرا قبیلہ ہی ختم ہو جائے۔ ان کے قبیلے میں صرف ان کی بیوی اور ان کے باپ نے اسلام قبول کیا تھا، کسی اور نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ پھر اللہ پاک آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور ان کو نصیحتیں کی، ان کو پھر سے واپس کیا اور دوبارہ یہ تبلیغ کرنے لگے، اور تبلیغ کرتے 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 سن ہجری 6 تک 80 یا 90 افراد ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، جن کو لے کر وہ مدینہ پاک آئے، اور ان تمام لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور اخیر میں فتح مکہ کے موقع پر بہت زیادہ تعداد میں اپنے خاندان کو لے کر مدینہ میں آئے تھے، تقریباً 50% ان کا خاندان قبیلہ دوس مسلمان ہو چکا تھا، اور اسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو امام المحدثین اور اس امت کے سب سے بڑے شیخ الحدیث ہیں، اور سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امت کو پہنچی ہیں۔ یہ امت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث ہیں، یہی حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے تھے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کچھ صحابہ کو ساتھ میں لے کر جاؤ اور تمہارا قبیلہ جس بت کی عبادت کرتا ہے اس بت کو اور پورے بت خانے کو جلا دو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر صحابہ کو ساتھ لے کر پورے بت خانے کو جلا دیا۔ اس کے بعد پورا قبیلہ اور قبیلہ دوس کے ہر فرد نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ذرا تصور کیجئے، آپ علیہ السلام نے اسی سال محنت کہاں پر کی تھی؟ طائف میں کی تھی، اور اس کے نتائج اللہ پاک نے کہاں پر دکھائے؟ کہاں مکہ مکرمہ، کہاں طائف کا منظر، اور کہاں یمن کا قبیلہ۔ تو اللہ پاک نے طائف کی ان محنتوں کو ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ ان محنتوں کے نتیجے میں اسلام یمن تک پہنچا، اور اسی قبیلے سے اٹھنے والا امام المحدثین اور انتہائی قیمتی سرمایہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں کے تعارف میں امت کو ملا۔ یہ پورا آپ علیہ السلام کا طائف کا منظر ہے، اور یہ آپ قبیلہ دوس اور حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے واقعات کو آئندہ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔